اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یہ بات ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ ختنے کرنا سنت ابراہیمی اور شعائر اسلام میں سے ہے، لیکن ہمیشہ سے ہی چند مخصوص ملحدین کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ آخر ان ختنوں کی اتنی ضرورت کیوں ہے، اور اگر یہ اتنے ہی ضروری تھے تو اللہ تعالیٰ ایسے بچے ہی کیوں پیدا نہیں کر دیتا جس کے پہلے سے ہی ختنے ہو چکے ہوں۔ ایسا ہی ایک سوال ایک عورت کی جانب سے جب ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا گیا تو ان کا کیا جواب تھا، یہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور مزید بتائیں گے کہ کس طرح آج کی سائنس ختنوں کے فوائد بتانے پر مجبور ہے۔ تو چلیے دوستو، چلتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، جب ایک پروگرام کے دوران ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا گیا کہ اگر انسانوں کے لیے ختنے اتنے ہی ضروری ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے بچے ہی کیوں پیدا نہیں کرتا جس کے پہلے سے ہی ختنے ہو چکے ہوں، اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی کے نام سے دو راستے دیے ہیں، لہٰذا اب یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، نیکی کا راستہ یا بدی کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ختنے کے بغیر بچے پیدا کیے تاکہ وہ انسانوں کو آزما سکے کہ میرا بندہ کس حد تک میرے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں فطرتی ہیں جن میں ختنہ کرنا، زیر ناف بال مونڈنا، مونچھیں کاٹنا، ناخن کاٹنا اور بغلوں کے بال اکھیڑنا وغیرہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 برس کی عمر کے بعد ختنہ کروایا۔ اس حوالے سے مزید بیان ہوتا ہے کہ ختنہ بھی ان خصلتوں میں شامل تھا کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پورا کر دکھایا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو امام بنا دیا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے شخص تھے جن کا ختنہ کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان کے بعد آنے والے رسول اور ان کے پیروکار بھی ختنہ کراتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ختنہ کروایا۔ یہی وجہ ہے کہ مسیحی حضرات بھی ختنے کا انکار نہیں کرتے۔ اگر ہم ختنوں کی حکمت کی بات کریں تو مرد کا ختنہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ختنہ کیے بغیر مرد کے لیے پیشاب سے مکمل طہارت و پاکیزگی نہیں ہو سکتی، کیونکہ پیشاب کے کچھ نہ کچھ قطرات اس چمڑی کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر خدشہ ہے کہ بعد میں نکل کر کپڑے اور بدن کو نجس اور ناپاک کر دیں گے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ختنے کے سلسلے میں انتہائی سختی کیا کرتے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس معاملے میں بہت سختی برتتے تھے، اور انہی سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ ختنہ نہ کروائے تو اس کا نہ تو کوئی حج ہے اور نہ ہی نماز۔ اس کے علاوہ دوستو، پیدا ہونے والے بچے کا ختنہ کرنا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، لہٰذا اگر ختنہ نہ کیا جائے تو یہ عمل بہت سی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، جیسا کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بغیر ختنے والے بچوں کی پیشاب کی نالی میں سوزش ہو جاتی ہے، جو کہ نالی کے اگلے حصے پر موجود زائد چمڑے کی بنا پر پیدا ہوتی ہے، اور اسے نالی کی تنگی کا نام دیا جاتا ہے، جو کہ پیشاب کو روکنے کا باعث بنتا ہے۔ ان سب کا علاج یہ ہے کہ اس کا ختنہ کیا جائے، اور اگر یہ زیادہ دیر تک رہے اور ختنہ نہ کیا جائے تو مستقبل میں اس سے کئی قسم کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں، جن میں سب سے خطرناک پیشاب کی نالی کا کینسر ہے۔ اسی طرح ایک ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ جن بچوں کا ختنہ نہیں ہوتا انہیں پیشاب کی نالیوں میں جلن ہوتی ہے، جبکہ بعض سرویز کے مطابق تو بعض اوقات بچوں کی پیشاب کی نالیوں میں جلن خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق 88 بچوں میں پیشاب کی نالیوں میں جلن کی وجہ سے جسم میں بیکٹیریاز بھی پیدا ہو جاتے ہیں، جو کہ بعد میں انتہائی خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ اور اس سروے میں یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ ختنہ شدہ افراد کو پیشاب کی نالی کا کینسر بالکل کم ہوتا ہے، لیکن بغیر ختنے کے افراد میں کینسر کا خطرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ امریکہ میں ختنہ والے افراد کو پیشاب کی نالی کا کینسر 0 ہے، لیکن غیر ختنہ والوں میں ہر لاکھ میں سے 2 افراد کینسر سے متاثر ہیں۔ اور جن ممالک میں ختنہ نہیں کیا جاتا، مثلا چائنا، یوگانڈا، پورٹوریکو، تو وہاں پیشاب کی نالی کے کینسر کا مرض 12 سے 22% ہے، جو کہ بہت زیادہ ریشو ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ریشو بڑھتی جا رہی ہے۔ دوستو، اسی طرح ریسرچ سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ غیر ختنہ شدہ افراد کے جنسی امراض ایک دوسرے سے جنسی تعلقات قائم کرنے سے بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن ختنہ شدہ افراد ان تمام جنسی امراض سے محفوظ رہتے ہیں۔
تحقیق سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ ختنے والے مردوں میں ایڈز سے انفیکشن کا خطرہ 60% تک کم ہوتا ہے۔ افریقی شہر روانڈا میں ایک نئے حکومتی پروگرام کے تحت 2 لاکھ مردوں کے ختنے کیے جا چکے ہیں اور مجموعی طور پر وہاں کی حکومت نے رواں برس کے اختتام تک 20 لاکھ مردوں کے ختنے کرنے کا ہدف مقرر کر رکھا ہے۔ اسی مقصد کے لیے چین نے ایک ایسا آلہ بھی تیار کر لیا ہے جو کہ نہایت محفوظ طریقے سے ختنہ کرنے کا کام سر انجام دیتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ ختنے کرنا HIV ایڈز اور دیگر کئی بیماریوں سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ختنوں کی وجہ سے ایڈز اور دیگر کئی قسم کے انفیکشنز کی شرح 60% کم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جدید تحقیقات میں ختنوں کی افادیت ثابت ہونے کے بعد اب مغرب میں بھی اس کا رواج عام ہو رہا ہے۔ بالخصوص افریقی ممالک میں تو مردوں کو ایڈز سے بچانے کے لیے چینی آلہ بڑے پیمانے پر استعمال کرنے کی تجاویز زیر غور ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تاریخ میں دنیا کے بہت سے مذہبی عقائد اور سماج میں ختنے کا رواج عام تھا۔ اسی طرح قدیم مصر میں بھی ختنے کیے جانے کی روایت تھی اور یہ اتنی زیادہ تھی کہ بغیر ختنے والے افراد پر لوگ حیرت کیا کرتے تھے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مصر کے فوجی اپنے قبضے میں آنے والے لیبیائی مردوں کو اپنے گھر لے جاتے تھے تاکہ ان کے رشتہ دار بھی ان کی شرمگاہ کو دیکھ سکیں۔ اس دور میں ایسے کئی میڈیکل انسٹیٹیوشن تھے جو کہ ڈاکٹرز کو اس بات کی تربیت دیتے تھے۔ یہ انسٹیٹیوٹ مریضوں کا علاج بھی کرتے تھے، جبکہ کئی ایسے طبی نسخے بھی تھے جن میں مریضوں کے طریقہ علاج لکھے تھے۔ مصر سے ایسی بھی تفصیل ملی ہے جس میں کئی تعمیراتی سائٹ پر طبی کیمپس بھی لگائے جاتے تھے، جبکہ یہاں اس بات کے بھی اشارے ملتے ہیں کہ جب کسی تعمیراتی سائٹ پر کوئی حادثہ ہو جاتا تو وہاں ہی ابتدائی طبی امداد اور علاج کیا جاتا تھا۔ اگر موجودہ حالات میں مصر میں ختنوں کی بات کی جائے تو اب وہاں پر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے ختنے بھی کیے جاتے ہیں، کیونکہ مصر کی قدامت پسند مسلمان برادریاں خاص طور پر دیہی علاقوں میں بسنے والی خواتین کو نسوانی ختنہ نہ ہونے تک ناپاک تصور کیا جاتا ہے اور شادی کے لیے تیار نہیں سمجھا جاتا۔ خواتین کے ختنے کرنے کا عمل سن 2008 میں غیر قانونی قرار دیا گیا تھا، اور اب اگر خلاف قانون کوئی ڈاکٹر یہ کام کرتا ہے تو اسے 7 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ ایسا کوئی بھی شخص جو کسی بھی خاتون کے ختنے کرنے کی درخواست کرے، اسے بھی 3 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن قانون ہونے کے باوجود مصر بھی خواتین کے ختنے کی بلند ترین شرح والے ممالک میں شامل ہے۔ انسانی حقوق کے وکیل مسٹر رضا خواتین کے لیے مفت مقدمات لڑنے والے ایک مرکز کے سربراہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خواتین کے ختنے اکثر پلاسٹک سرجری کی آڑ میں کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اب تک خواتین کی طرف سے 3000 مقدمات دائر کیے ہیں اور ان میں سے 1800 کے قریب مقدمات جیتے بھی ہیں، جن میں سے کم از کم 6 مقدمات خواتین کے ختنوں سے متعلق تھے۔ ایڈوکیٹ مسٹر رضا مزید بتاتے ہیں کہ اگر لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں تو پولیس اور عدالتیں ان سے کافی نرمی برتتی ہیں، جس کی وجہ سے خواتین کے ختنوں میں روک تھام میں بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔